ورحمۃ اللہ بیسکس آف اسلام میں آپ تمام ناظرین کا خیر مقدم ہے۔ کربلا سیریز میں سیکنڈ پارٹ میں ہم نے بات یہاں پر ختم کی تھی کہ حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ جو چچا زاد بھائی ہیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے، ان کو آپ نے روانہ فرمایا کوفے کی طرف، کوفے والوں کے اصرار کی وجہ سے۔ تو اب بات تیسرے پارٹ کی شروع کرتے ہیں کہ حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ اپنے دو چھوٹے چھوٹے ننھے پیارے پیارے صاحبزادوں کے ساتھ پہنچ گئے۔ کہاں پر؟ کوفے میں۔ حضرت امام مسلم بن عقیل جب پہنچے تو کثیر تعداد میں کوفے والوں نے آپ کا استقبال کیا۔ ایک روایت کے مطابق ہے کہ 2 دن کے اندر 18,000 لوگوں نے، اور دوسری روایت میں ہے کہ 30,000 لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت لی۔ عوام کا یہ اشتیاق دیکھ کر، یہ جوش اور ولولہ دیکھ کر حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کو بہت خوشی ہوئی، اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ نے لکھ کر خط بھیج دیا کہ یہاں پر لوگ واقعی ایسے حالات ہیں جس سے حالات لوگوں نے خطوط میں بیان کیے تھے، وہ آپ کو چاہتے ہیں اور آپ کو یہاں کے لیے روانہ ہو جانا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ خطوط بھیجے، کہا کہ آپ جس قدر جلدی ممکن ہو تشریف لے آئیں۔ ایسے معلوم ہوتا ہے کہ اہل کوفہ کوتاہیوں کا کفارہ ادا کرنا چاہتے ہیں۔ یہ بات کوفہ میں رہنے والے ان لوگوں کو جو لوگ یزید کے خیر خواہ اور ہوا خواہ تھے، ان کو جب پتہ چلی کہ امام مسلم بن عقیل کو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے بھیجا ہے، تو انہوں نے یزید کو خط لکھ کر تمام حالات سے آگاہ کیا۔ جب یزید نے وہ خط پڑھا تو وہ پریشان سا ہو گیا، بوکھلا گیا۔ اس نے اپنے ایک قریبی مشیر کو بلایا جس کا نام سرجون تھا، اور جو کہ ایک یہودی تھا۔ اس سے مشورہ لیا۔ اس نے کہا کہ حالات ایسے بن چکے ہیں، بتاؤ میں کیا کروں؟ تو یہودی سرجون نے اس سے کہا کہ آپ کا ایک قریبی شخص ہے کہ کبھی جس کو آپ نے اپنی نظر میں نہیں لیا، کبھی اس کو آپ نے اہمیت نہیں دی، اور وہ عبید اللہ ابن زیاد ہے۔ نرم دلی سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، وہ بڑا سخت دل ہے، بڑا طاقتور ہے، اور ظلم و جبر کا رسیہ ہے۔ کہا کہ اس کو آپ بلائیے، اس سے بات کیجئے، گورنری کا لالچ دیجئے، گورنری پیش کرنے کی بات کہیے، گورنری دینے کی، اور اس سے ملاقات کر کے اس سے کہیے کہ وہ امام مسلم بن عقیل کو کوفے سے نکال دے۔ یزید نے ایسا ہی کیا۔ یزید نے عبید اللہ ابن زیاد کو بلایا، اس کو قریب بٹھا کر اس سے خوب باتیں کی، مشورہ کیا، اور کوفے کی گورنری پیش کی۔ عبید اللہ ابن زیاد کے خواب و خیال میں بھی ایسا نہیں تھا کہ یزید اس کو گورنری پیش کرے گا۔ وہ بڑا خوش ہوا، یزید اس کو اس قابل سمجھے گا، اور اس نے اس اعزاز پر انتہائی مسرت کا اظہار کیا اور وعدہ کیا کہ ہر کام آپ کی مرضی کے مطابق ہوگا۔ اب یزید نے عبید اللہ ابن زیاد کو حکم دیا تو وہ دوڑتا ہوا بلا تاخیر روانہ ہو جائے، اور وہاں پہنچ کر امام مسلم بن عقیل کو یا تو کوفے سے نکال دے یا ان کو شہید کر دے۔ اس حکم کے ساتھ عبید اللہ ابن زیاد نشۂ اقتدار میں جھومتا ہوا کوفے کی طرف روانہ ہو گیا، مگر کوفے کے قریب پہنچ کر اسے یہ معلوم ہوا، اس سے اندازہ ہوا کہ حالات اس کے قابو کے باہر ہو چکے ہیں۔ چنانچہ اس نے اپنا منہ ڈھانک لیا اور حجازیوں جیسے لباس پہن لیے۔ جب وہ کوفے کے اندر داخل ہوا تو لوگوں نے سمجھا کہ حضرت امام حسین تشریف لائے ہیں۔ اللہ اکبر۔ پھر کیا تھا، پورا کوفہ استقبال کے لیے ٹوٹ پڑا۔ یا ابن رسول اللہ، یا ابن رسول اللہ کا نعرے لگنے لگے۔ عبید اللہ ابن زیاد دل ہی دل میں مسکراتا ہوا دارالامارت کی طرف بڑھا، اور جب دارالامارت کے قریب پہنچا تو کوفے والوں کی موجودگی میں حضرت نعمان بن بشیر نے بآواز بلند کہا کہ اے ابن رسول اللہ، آپ دارالامارت میں تشریف نہ لائیں، ہم آپ کو یہاں پناہ نہ دے سکیں گے، ہم یزید کے مامور ہیں۔ یہ سن کر عبید اللہ ابن زیاد آگ ببولا ہو گیا۔ اس نے اپنا چہرہ کھول دیا۔ میں حسین نہیں ہوں، عبید اللہ ابن زیاد ہوں۔ افسوس کہ تمہاری نرمی نے یہ دن دکھایا ہے، تم بزدل ہو۔
اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ بات عبیداللہ ابن زیاد نے بڑی زور و شور اور بڑے ولولے کے ساتھ کہی۔ حضرت نعمان ابن بشیر نے جواب دیا، اللہ کی اطاعت میں رہتے ہوئے کمزور کہلوانا میرے لیے اللہ تعالیٰ کا گنہگار بن کر طاقتور کہلانے سے زیادہ بہتر ہے۔ یہ تاریخی جملے حضرت نعمان بن بشیر کے تھے۔ عبیداللہ ابن زیاد نے اعلان کیا کہ آج سے میں گورنر ہوں۔ دارالامارت کے باہر مجمع اب بھی یا ابن رسول اللہ کا نعرہ لگاتا رہا۔ اب عبیداللہ ابن زیاد کے اندر تاب ضبط نہ رہی۔ وہ دارالامارت کی چھت پر چڑھ گیا اور اس نے اعلان کیا کہ اے لوگو، میں حسین ابن علی نہیں ہوں، عبیداللہ ابن زیاد ہوں۔ پورا عرب میرے کارناموں سے واقف ہے۔ میرے دل میں حدود سے تجاوز کرنے والوں کے لیے رحم و کرم جیسی کوئی چیز نہیں ہے، کوئی گوشہ نہیں ہے جہاں پر رحم ہو۔ اگر میں تم میں سے کسی کو بھی یزید کی مخالفت کرتا ہوا دیکھوں گا تو اس کا پورا کنبہ، پورا کا پورا خاندان اس کا مٹا دیا جائے گا۔ عبیداللہ ابن زیاد نے ان دھمکیوں کے ساتھ یہ چھوٹا سا اعلان بھی کیا کہ یزید کی لاتعداد فوج جلد ہی کوفہ پہنچنے والی ہے۔ میں تنہا نہیں آیا ہوں۔ اتنا سننا تھا کہ لوگوں کے اوسان خطا ہو گئے۔ چند لمحوں میں پورا دارالامارات خالی ہو گیا، اور اب اس نے کوفے کے رؤساء امراء کی ایک میٹنگ طلب کی، اور اس نے اس میٹنگ میں ہر ایک سے پوچھا کہ امام مسلم کہاں مقیم ہیں۔ اس نے امام مسلم کے بارے میں تشویش اور پوچھنا گچھنا شروع کر دیا۔ جب سب نے لا علمی کا اظہار کیا تو اس نے اعلان کیا کہ جو امام مسلم کو گرفتار کرے گا اسے انعام دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ حضرت امام مسلم بن عقیل ام ہانی کے گھر مقیم تھے۔ حضرت ہانی کی غیرت نے یہ گوارا نہیں کیا کہ ایک معزز مہمان کی اطلاع دے دیں، دارالامارت میں کر دیں، اور اس نے یہ اعلان سنا اور خاموش رہے۔ اس درمیان میں حضرت ہانی شدید بیمار ہو گئے۔ عبیداللہ بن زیاد نے سنا تو حضرت ہانی کو مشورہ دیا کہ جب عبیداللہ بن زیاد ملاقات کے لیے آئے تو اسے قتل کر دیا جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ مگر دھوکے سے اسے قتل کو نہ حضرت ام ہانی نے پسند فرمایا اور نہ ہی حضرت مسلم نے گوارا کیا۔ عبیداللہ ابن زیاد عیادت کے لیے آیا۔ درمیان میں امام مسلم سامنے نہیں آئے، مگر اس نے کسی طرح یہ اندازہ کیا کہ حضرت امام مسلم یہیں مقیم ہیں۔ وہ واپس گیا اور اس نے اپنے غلام معقل کو کچھ تحائف اور ایک جعلی خط دے کر حضرت ہانی کے گھر بھیجا۔ اس نے حضرت ہانی سے جا کر کہا کہ میں بصرہ سے آ رہا ہوں۔ بصرہ والوں نے حضرت مسلم کی بیعت کے لیے دعوت دی ہے اور یہ خط بھیجا ہے، دعوت اس کے اندر پیش ہے۔ حضرت ہانی کو اعتبار آ گیا۔ انہوں نے معقل کی ملاقات حضرت مسلم سے کرا دی۔ فریب کار معقل وہاں سے واپس آیا اور عبیداللہ ابن زیاد کے اس شبہ کی تصدیق کر دی کہ ہاں امام مسلم بن عقیل ہانی کے گھر پر ہی موجود ہیں۔ عبیداللہ ابن زیاد نے حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کو گرفتار کرا لیا اور ان کو شہید کرا کے ان کا سر دارالامارت سے نیچے پھینکوایا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت امام مسلم کی شہادت کی طرف چلیں کہ کیسے یہ درد مندانہ رویے رکھے گئے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر والوں کے ساتھ اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ۔ جب حضرت مسلم کے اندر مزید تاب و مقامت نہیں رہی تو آپ کوفے کی ایک تنگ و تاریکی گلی میں چلے گئے۔ فوجی دستے نے آپ کے پیچھے، میں بڑا اختصار کے ساتھ لے کر چل رہا ہوں کہ جب اس نے گرفتار کرایا، گرفتار کرنے کے بعد جو مظالم ہوئے، پھر آپ وہاں سے ہٹنے کی کوشش کی، آپ نے وہاں سے فرار ہونے کی کوشش کی۔ حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ چلے گئے، ایک تنگ اور ایک تاریک گلی میں چلے گئے۔ فوجی دستے نے آپ کی ہیبت و شجاعت کے سبب آپ کو تلاش کرنے کی کوشش نہیں کی اور دارالامارت میں اطلاع کر دی کہ امام مسلم کہیں غائب ہو گئے ہیں۔ حضرت امام مسلم ایک دیوار کا سہارا لے کر بیٹھ گئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ طوعا نامی ایک خاتون گھر کے اندر سے نکلیں اور انہوں نے ایک پریشان حال مسافر کو دیکھ کر پوچھا، آپ کون ہیں اور یہاں کیوں بیٹھے ہیں؟ امام مسلم سے جب یہ پوچھا اس خاتون نے کہ آپ کون ہیں اور یہاں کیوں بیٹھے ہیں،
تو آپ نے ان سے پانی مانگا۔ جب آپ نے پانی نوش فرما لیا تو ارشاد فرمایا میری محسن خاتون، میرا نام مسلم بن عقیل ہے۔ یہ سن کر حضرت توعا غمگین ہو گئیں اور انہوں نے لعنت ہو عبید اللہ ابن زیاد پر کہہ کر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابت داروں کے ساتھ ایسا سلوک کرتا ہے۔ پھر انہوں نے عرض کی کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، میرے ماں باپ قربان ہو جائیں آپ پر اے مسلم بن عقیل، آپ میرے گھر رونق بخشیے، میرے گھر پر تشریف لے آئیے، میں آپ کی خدمت کروں گی، شاید میری یہ خدمت میدان قیامت میں میری نجات کا ذریعہ بن جائے۔ حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ رات ہو چکی تھی تو حضرت امام مسلم بن عقیل نماز عشاء کے بعد سو گئے حضرت توعا کے گھر۔ حضرت توعا کو رات کو حضرت توعا کا بیٹا گھر کے اندر آیا۔ توعا نے ازراہ ہمدردی اپنے بیٹے سے کہہ دیا کہ ہمارے کہاں نصیب کہ ہمارے گھر میں آل رسول آرام کریں، آج حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ ہمارے مہمان ہیں۔ لڑکا بہت خوش ہوا، ماں بھی بہت خوش تھیں۔ ماں صبح محشر کی منتظر تھیں کہ جب اس کی خدمت کا صلہ جنت کی صورت میں ملے گا، اور لڑکا آنے والی صبح کا انتظار کر رہا تھا کہ جب وہ دارالامارت میں حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کی اطلاع جا کر کے دے دے گا کہ جن پر انعام بھی رکھا گیا ہے اور وہ انعام کا مستحق ہو جائے گا جس کا اعلان کیا گیا تھا۔ صبح ہوئی تو لڑکے نے انعام کی لالچ میں دارالامارت میں جا کر مطلع کیا کہ حضرت امام مسلم میرے گھر میں چھپے ہوئے ہیں۔ جب ایک فوجی دستہ حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالی عنہ کو گرفتار کرنے آیا تب توعا کو معلوم ہوا کہ بیٹے نے غداری کی ہے۔ یہ مرحلے یہ چیزیں دیکھی ہیں۔ امام حسین کے گھر والوں نے بہت روئیں پیٹیں، اپنے بیٹے کو ہزاروں ملامتیں کی۔ حضرت امام مسلم بن عقیل سے رو رو کر معافیاں مانگنے لگیں، مگر جو ہونا تھا وہ ہو چکا تھا۔ حضرت امام مسلم بن عقیل دارالامارت میں لائے گئے اور شہید کر دیے گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ ظلم یہاں نہیں رکا، حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کے وہ چھوٹے چھوٹے بچے، ان کی شہادت بھی ہے، ان کو بھی شہید کیا گیا۔ ان کی شہادت اللہ۔ حضرت امام مسلم کے دونوں صاحبزادگان قاضی شرعی کے گھر میں چھپے ہوئے تھے۔ جب قاضی شرح سے ان کا چھپائے رکھنا ناممکن ہو گیا اور یقین ہو گیا کہ ابن زیاد کے جو ہواری مواری ہیں، یہ جو فوجی ہیں اور یہ جو دنیا کے طلبگار ہیں، انعام کی لالچ میں ان شہزادوں کو بھی قتل کر دیں گے، تو رات کو شہزادوں کو لے کر نکلے اور ایک قافلے کی طرف اشارہ کر کے فرمایا امام مسلم کے یتیم بچوں، وہ ایک قافلہ مدینے کی طرف جا رہا ہے، اللہ تم اس قافلے میں شامل ہو جاؤ، خدا تمہاری حفاظت کرے۔ بچے اپنے انجام کے خطرناک احساس کر کے اس قافلے میں شامل ہو گئے، پیچھے پیچھے روانہ ہوتے رہے، مگر اندازے کی غلطی نے انہیں قافلے سے جدا کر دیا۔ رات بھر درخت کی آڑ میں چھپ گئے۔ حارث نامی کوفی لونڈی ادھر سے گزر رہی تھی، اس نے صحرا میں 2 پھول کھلے ہوئے دیکھے تو رک گئی اور اس نے پوچھا پیارے بچوں تم کون ہو؟ یتیموں نے اپنا ہمدرد سمجھ کر سب کچھ بتا دیا۔ لونڈی نے ان بچوں کو کلیجے سے لگا لیا اور اپنی مالکہ کے پاس لے گئی اور کہا اے میری مالکہ، کل قیامت میں جن کے ہاتھوں سے ہمیں کوثر نصیب ہوگا، کوثر سیراب ہو رہے ہوں گے، آج وہ خود پیاسے ہیں، ان پر رحم کرو، انہیں پناہ دو۔ مالکہ نے دیکھا تو ان کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھا، انہیں کھانا کھلایا اور ایک کوٹھری میں سونے کے لیے بھیج دیا۔ رات کو حارث آیا تو اس نے بتایا کہ آج دن بھر امام مسلم کے بچوں کو تلاش کرتا رہا ہوں، کاش وہ مل جاتے، اگر مل جاتے تو میں مالا مال ہو جاتا۔ اس کا یہ کہنا تھا۔ وہ مالکہ اتفاقاً حارث کی بیوی تھی۔ بیوی نے سمجھانے کی کوشش کی کہ مسلم کے یتیموں کو قتل کرا کر تمہیں کیا ملے گا، چند روز مال و دولت ہوگا، اس کے بعد وہ خرچ ہو جائے گا، اس کے چکر میں آخرت برباد نہ کرو۔ اس نے جھڑک کر کہا بدبخت، مجھے نصیحت کی ضرورت نہیں ہے، مجھے اس دولت کی ضرورت ہے جو مجھے ایک پل میں امیر بنا دے گی۔ وہ دنیا دار تھا، دنیا داری اس کے دل میں گھر کر گئی تھی۔ ادھر کوٹری میں چھوٹے چھوٹے بچوں نے خواب میں اپنے
والد محترم حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا اور رونا شروع کر دیا۔ بڑے بھائی نے تسلی دینا شروع کی۔ رونے اور تسلی دینے کی آواز حارث نے تو سنی تو کوٹری کے اندر گھس گیا، دونوں بے گناہ بچوں کو بال پکڑ کر کھینچ کر باہر لے آیا۔ اللہ، یہ درد بھری داستان، یقیناً رلا دینے والی داستان، ایسا منظر زمین پر پھر کسی نے نہیں دیکھا۔ کھینچ کر باہر لے آیا، سامنے بیوی آ گئی اور گڑ گڑا کر کہا کہ خدا را ان پر رحم کرو، میں نے ان کو پناہ دی ہے۔ تو اس نے دھکا دیا، لونڈی قدموں میں لیٹ گئی، اس نے اس کو بھی ٹھوکر مار دی اور دنیا کی لالچ میں ڈوب کر اس نے تلوار کو بے نیام کیا۔ بڑے بچے نے کہا پہلے مجھے قتل کرو، باپ کی شہادت کے بعد اپنے چھوٹے بھائی کا محافظ میں ہی ہوں، مجھ سے اس کا قتل نہیں دیکھا جائے گا۔ یہ باتیں اللہ اللہ، یہی خواہش دوسرے بھائی نے بھی ظاہر کی۔ حارث نے کہا کہ میرے بازو میں اتنا کس بل ہے کہ میں تم دونوں کی خواہش ایک ساتھ پوری کر سکتا ہوں۔ اس نے ایک تلوار کا وار کیا، بھرپور ہاتھ مارا، اور دوسرا ایک ساتھ دونوں کی طرف ایک بھرپور ہاتھ اس نے مارا، دونوں ایک ساتھ زمین پر گرے اور شہید ہو گئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ دونوں بچے امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کے شہید ہو گئے۔ یہ امام مسلم کی اور ان کے بچوں کی شہادت۔ اب یہاں سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سفر کوفہ شروع ہوگا۔ اگلے پارٹ کے اندر انشاءاللہ وہ ہم بیان کریں گے۔ اللہ تعالی ہمارے اس بیان کردہ تمام الفاظ کو اپنی پیاری بارگاہ میں قبول کرے، آمین۔ اللہ حافظ۔